موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مری گیا، ختم ہی ہوا۔ نبی کا پنجہ لگایا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا۔ یہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو اس دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے کوشش کیا، لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا، آیتیں نازل ہوئی۔ پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا، پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا، دوسرا ہی دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے۔ یہ جو اسرائیلی تھا تو وہ ڈر گیا، اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے، ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، تو چیخنے لگا، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو، بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں، اور ایک فرعونی کو، ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے۔ تو معاملہ بڑا بگڑ گیا، فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا۔ بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی، موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا۔ فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو، اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا۔ اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا، حضرت آسیہ۔ اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا، ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھی۔ تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو، اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو پکڑو۔ وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے۔ یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے۔ فخرج منها خائفا يترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے، یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے۔ ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں، اس میں دو لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی میں لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان دو لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکل، آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا۔ تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے۔
तुम देखने में बड़े अच्छे लगते हो, अजनबी हो, मुसाफिर हो, उजरत दिलाएंगे जो पानी तुमने हमें डोल से खींच कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बात पर चल पड़े। कहाँ वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई। अपने घर ले आई तो उनके वालिद जो थे वो कोई आम इंसान नहीं, वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे। तो ये दोनों नबी की बेटियां थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा अपना वाक़या हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास बयान किया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, तुम एक ज़ालिम कौम से नजात पाकर क्या आए हो, रहो हमारे यहाँ रहो, कोई हरज नहीं है। अब उजरत क्या दी जाएगी तुम्हें, जो हमारी बेटियों को तुमने पानी खींच कर दिया। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल इहदब्नतय्य हातैनि अला क़ालत इहदाहुमा, उनकी बेटियों में से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं इन्नी उरीदु अन उनकिहका, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूँ। किस बात पर, वो उजरत के तौर पर निकाह भी कर दूंगा और प्लस महर क्या रहेगा, महर में ये रहेगा कि मेरे बगीचा है एक, उस बगीचे में 8 साल तक तुम्हें रखवाली करनी होगी। 8 साल तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। 8 साल की बजाय 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रहे, शादी भी हुई शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ, जिनका नाम तारीख़ में हज़रत सफ़ूरा बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, वहीं रहने लगे। 10 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपनी बीवी को लेकर, अपने घर वालों को यानी अपनी अहलिया को लेकर निकल पड़े वापस। फिर आप सफ़र पर थे, बीच रास्ते में आपको आग की ज़रूरत थी। खाना पकाने के लिए उस ज़माने में माचिस नहीं, लाइटर नहीं, बल्कि एक दरख्त की टहनियाँ होती थी, उसको पत्थर से रगड़ते थे तो आग पैदा होती थी। वो आग की टहनियाँ, दरख्त ही एक आग लगने वाला हुआ करता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो आग लेने के लिए पहाड़ी पर चढ़े और जब वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने आपको नबूवत की ताज से सरफराज फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको नबूवत के एजाज़ से सरफराज किया गया और ऐलान किया गया कि ऐ मूसा, आप अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी हैं और रसूल हैं। अब आप जाएं, अपनी अहलिया को लेकर वापस फ़िरौन के पास जाइए, फिर आना है आपको फ़िरौन की इस भरी सल्तनत में। मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपने घर आए और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए अपनी बीवी को लेकर तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जाओ फ़िरौन के पास, उसको हिदायत की तलकीन करो, तबलीग करो, उससे कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करें। लेकिन जाने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और ट्रेनिंग से गुजारा। आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी, छड़ी, जो आपका आसा था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इस लकड़ी को ज़मीन पर छोड़ो। आपने ज़मीन पर छोड़ दिया। क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ। कुरान कहता है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उस लकड़ी को डाला, वो एक खौफनाक अस्तहा सांप बन गया। अस्तहा इतना ख़तरनाक कि लोग देखें तो हैबत तारी हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। अल्लाह फरमाता खुदहा वला तख़फ़, पकड़ लो उसको, डरो मत। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस सांप को पकड़ते हैं तो फिर से वो लकड़ी बन गई। ये मौजज़ा था मूसा अलैहिस्सलाम का कि लकड़ी को ज़मीन पर डालो तो सांप रेंगने वाला, और हाथ में ले लो तो फिर लकड़ी। दूसरा मौजज़ा था आपका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, वदमुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू। आप अपने हाथ को, मुट्ठी को अपने जेब में डालो। अदखिल यदक फी जैबिक, आप अपने जेब में अपनी मुट्ठी को डालो, हाथ को, और जब हाथ जेब में डालकर बाहर निकालते तो पूरे हाथ में सूरज से ज़्यादा रोशनी चमकती थी। हाथ यूं करें तो बहुत तेज़ रोशनी, कि रात के वक्त अगर आप हाथ निकालें तो पूरा उजाला हो जाए। ये दूसरा मौजज़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये दो मौजज़े देकर अल्लाह ने भेजा फ़िरौन के पास, जाओ और उसको ईमान की दावत दो। अल्लाह ने फरमाया अब ये लेकर के चलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में आए, फ़िरौन को भनक लगी
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے، تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے، اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں، سب کھا گیا۔ پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے۔ اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں مفسر شہیر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا۔ فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے۔ فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو۔ ایک لکڑی ہے، کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا، سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز و موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا۔